الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. یا الہی ہم سب کو حامل قرآن بنا دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان بنا دے. وہ پیغمبر کے جنہیں سرتاج رسول کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع قرآن بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ اپنی رحمت فرمائی کہ ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی. دین اسلام یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنے سچے دین کو پسند کیا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بیٹوں، میرے بچوں، تمہارے لیے اللہ نے دین کا انتخاب کیا ہے، تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھنا تمہیں جب موت آئے، موت کا پیغام آئے، تو مرتے ہوئے بھی تم مسلمان ہی ہو. مانا کہ ساری زندگی اپنی دین اسلام پر چلتے ہوئے گزارنا، کہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کب موت کا پیغام آئے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے. یہ بے اعتباری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، عملی لحاظ سے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. ہمارے معاملات، دنیا کی نعمتیں، آسائشیں، سہولتیں، اس سے تو ہم اپنے آپ کو یہی باور کراتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کسی کو بقا نہیں ہے، سب فانی ہے، ختم ہونے والے. صرف ایک ذات کو بقا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا. تو ہمارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور ہمیں اللہ نے نبی جو عطا کیے ہیں وہ بھی سب سے عظمت والے، مقام والے، مرتبے والے عطا کیے. اور وہ نبی اس لیے عطا نہیں کیے اللہ نے کہ بس ہم کلمہ پڑھیں، صرف کلمے کی حد تک رہیں کہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ.
میں نے گواہی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بس اب زندگی جیسے مرضی گزارتا پھروں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا ہمارا امتحان ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اتنی بڑی نعمت سے نوازا، اتنا بڑا کرم کیا اللہ نے، اتنا بڑا انعام کیا کہ مجھے دین اسلام بھی عطا کیا، پھر نبی کے طور پر محمد مصطفیٰ عطا کیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کو چھوڑ کر اوروں کی طرف دیکھوں، اوروں کے طریقے انداز وہ اختیار کروں، اوروں کے مطابق زندگی بسر کروں، میری خوشی بھی کسی کے مطابق، میری غمی بھی کسی اور کے مطابق، میرے بالوں کا سٹائل بھی کسی اور کے مطابق، ہر کام کے اندر میں دیکھوں کہ فلاں نے کیا کیا ہے، بس میں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ جو اتنی عظیم ہستی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، جو اتنے عظمت والے مقام والے نبی اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، وہ کس لیے اللہ نے عطا کی ہے؟ تو یہ ہماری بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہر بندہ دیکھے کہ میں اس آزمائش میں کامیاب ہو رہا ہوں یا ناکام ہو رہا ہوں، فائدہ بھی میرا اپنا ہے، نقصان بھی میرا اپنا ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے نبی آپ ان کو کہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لینا، یہ روح گردانی کریں، یہ آپ کے طریقے کو پسند ہی نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ کے اوپر ان کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اگر یہ نافرمانی کرتے ہیں، یہ بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو آپ پر کوئی ان کا بوجھ نہیں ہے، ان کا بوجھ انہی کے اوپر ہے۔ کیونکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے رسول کو صرف یہ ذمہ داری دی ہے کہ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرا پیغام واضح طور پر لوگوں تک پہنچا دو، جو مانے گا اس کا بھلا ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کا نقصان ہوگا، اور وہ دنیا کا صرف نقصان نہیں ہے، یہ دنیا تو بالکل عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخر ٹھکانہ تو آخرت کا ٹھکانہ ہے، وہاں جنت ہے یا جہنم ہے، اور نقصان بھی کتنا بڑا۔ اللہ کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو جس طرف بھی رخ کرتا ہے ہم اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بالآخر کیا ہوگا؟ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو داخل کریں گے جہنم کی آگ میں۔ ساعت بصیرہ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت دکھ دینے والا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ چمڑی کو ادھیڑ دینے والا ٹھکانہ ہے، وہ ہڈیوں کو توڑ دینے والا ٹھکانہ ہے۔ جو جو آگ تیز ہوتی جائے گی یہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، ان الذین کفروا، جو کافر ہیں، ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں، جیسے جیسے اللہ اکبر چمڑا جو ہے وہ پگھلتا چلا جائے گا، آگ اور مزید تیزی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، اللہ آزما رہا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر، اس آزمائش میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے۔ میں اپنی خوشی کو دیکھوں، میں اپنے غم کو دیکھوں، میں اپنے گھر کے معاملات کو دیکھوں، میں اپنے باہر کو دیکھوں، میں اپنے ظاہر باطن پر نگاہ دوڑاؤں، میں اپنے معاملات پر نظر دوڑاؤں، میں اپنی نماز کو دیکھوں، اپنے روزے کو دیکھوں، اپنی ہر نیکی کو دیکھوں کہ کیا اس میں اطاعت ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم،
اس میں خوشبو آتی ہے رسول اللہ کی فرما برداری کی، اگر تو خوشبو آتی ہے تو پھر مبارک ہے، پھر یہ صحیح سمت جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ صراط مستقیم جو اللہ نے عطا کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس راستے پر یہ گامزن ہے، بالآخر یہ پہنچ جائے گا اس جنت کے اندر۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے معاملہ، میری خوشی بھی اوروں جیسی، میرا غم بھی اوروں جیسا، میرا کھانے کا طریقہ بھی اوروں جیسا، میرے معاملات بھی اوروں جیسے، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی اوروں جیسا، ہم ناکام ہو جاتے ہیں اکثر خوشی کے موقع پر۔ جب بچے کی یا بیٹی کی شادی کا نکاح کا موقع آتا ہے نا، تو پھر اس وقت ناکام ہوتے ہیں، کر لو یار، یہ خوشی کون سا روز روز آئے گی۔ اللہ اکبر، جو اللہ کی بغاوت ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، کر لو۔ اور یہ دیندار لوگوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم اہل حدیث ہیں، ہم اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے اس وقت پرکھ ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی مسلمان ہے، یہ واقعی رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، یہ رسول اللہ کی الفت اپنے دل میں لیے ہوئے واقعی ایسا ہے۔ اکثر ہماری اکثریت اس میں ناکام ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں جی بچے نہیں مانتے۔ جب بچوں کی تربیت ہم نے ایسی کی ہے، اللہ اکبر، اپنا دین کے معاملے میں گھر کے اندر روب رکھا ہی نہیں، ویسے دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑا روب رکھتے ہیں، بڑا روب دکھاتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ ہوتا ہے اس وقت اندر سے خود اپنا من بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنی چاہت بھی ہوتی ہے، یار خوشی کا موقع ہے، کون سا یہ روز روز خوشی کا موقع آئے گا، اب جو بھی خوشی میں کر سکتے ہو کر لو، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کام معاملہ جو ہے نا، یہ آخرت میں نقصان دے گا، یہ ہماری آزمائش ہے، اللہ آزماتا ہے، اللہ پرکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آئے، مکہ میں بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کی جانب رک کر کے نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے صحابہ۔ ہجرت ہوئی، ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ نے بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے پابند، اللہ کی ماننے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ ٹھیک ہے اللہ، جو آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر۔ صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بیت اللہ کو قبلہ چھوڑ دیا اور بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے۔ اب یہ بہت بڑی آزمائش تھی، خاص کر جو قریش کے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ جن کی جو ہے نا وہ پرورش ہی بیت اللہ کے پاس ہوئی ہو، ان کو حکم ہو جائے کہ آپ بیت اللہ کو قبلہ نہیں بنانا بلکہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ چاہت تھی، آپ کی یہ تمنا تھی، آپ یہ خواہش رکھتے تھے کہ اللہ ہمارا قبلہ نہ بیت اللہ کو بنا دے، اور اس کے لیے آپ عموماً اپنا چہرہ آسمان کی طرف بھی کرتے۔ انسان کو جب اللہ سے امید ہونا تو پھر وہ اکیلے بیٹھے بیٹھے بعض دفعہ جو ہے نا وہ اپنا رخ چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے، اللہ یہ میرا کام کر دے۔ اگر زبان سے نہیں بھی کہتا تو دل کی یہ تمنا ہوتی ہے، وہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رک کر اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے نا، اللہ نے پھر قرآن اتارا، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم نے دیکھ لیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء،
اے نبی جی آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور آپ کو ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ کا قبلہ بھی اللہ نے وہی بنا دیا ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اب رخ کر لو، منہ کر لو بیت اللہ کی طرف، اب اس طرف رخ کر کے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، انتہا کی خوشی۔ آپ نے غالباً فجر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے بھی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ اب یہ بہت بڑی آزمائش تھی اس میں، اور اللہ نے اس سے پیچھے والی آیت میں تذکرہ کیا ہے، فرمایا ما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اللہ فرماتے ہیں ما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها إلا لنعلم، یہ ہم نے جو آپ کا قبلہ تبدیل کیا ہے جس پر آپ تھے پہلے، یعنی بیت المقدس کو قبلہ ختم کر کے اب آپ کا قبلہ ہم نے بیت اللہ بنا دیا، یہ صرف اس لیے اللہ کہتے ہم نے کیا من یتبع الرسول، کہ ہم فرق کر لیں رسول کی ماننے والا کون ہے اور اپنی ایڑیوں کے بل پھر جانے والا کون ہے۔ اب تو یہ فرق کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، پہلے ہی اللہ حکم دے دیتا کہ بس تم آئے ہو وہاں سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے، تم نے بیت اللہ کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھنی، چاہے یہود یہاں بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تم نے لیکن اللہ نے 17 ماہ تک نماز پڑھوائی، 17 ماہ تک رسول اللہ کو حکم دیا آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ 16-17 ماہ کے بعد اللہ نے تبدیلی کر دی اور پھر ساتھ فرمایا من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، جو باتیں کرنے والے تھے وہ باتیں کرتے ہی رہ گئے، یہود بھی بولے، منافقین بھی بولے، بڑی بڑی باتیں کی، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے، اگر بیت اللہ کوئی اپنا قبلہ بنانا تھا تو پہلے اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جب یہاں آئے تو اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہتے، بڑی باتیں کی، لیکن جو پکے سچے ایمان والے تھے، مومن تھے، اتباع کرنے والے تھے، ان کی حالت کیا تھی؟ ایک صحابی نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر وہ اس کے بعد نماز کے بعد دوسری مسجد کی طرف گیا، دیکھا جا کے کہ لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے پیچھے سے یہ آواز لگائی لوگوں آج میں رسول اللہ کے پیچھے بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی، اس صحابی کی بات کو سن کے نماز کے اندر ہی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ یہ اتباع ہے، یہ اطاعت ہے۔ اللہ اکبر، جو ایسی اتباع کرتا ہے نا، بس رسول اللہ کی بات، اللہ کی بات، اللہ اکبر، رسول اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی حدیث ہے، اللہ اکبر، بس آپ کے سامنے، آپ کی بات کے سامنے، آپ کی سنت کے سامنے کسی کا کوئی عمل حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ اب اطاعت ہوگی تو محمد مصطفیٰ کی۔ صحیح حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اگر رائے کو دیکھا جائے، اگر عقل کو دیکھا جائے، اگر اپنے ذہن کو دیکھا جائے تو ذہن یہی کہتا ہے مسا کرتے ہوئے موزوں پر، جرابوں پر اوپر والے حصے کی بجائے نیچے والے حصے پر مسا کرنا چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے، ذہن یہ کہتا ہے کہ نیچے والا حصہ زیادہ بہتر ہے مسا کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی حضرت علی یہ فرما کے کیا کہتے ہیں قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، یہ اپنی بات کہہ کے کہ رائے ذہن تو یہ کہتا ہے کہ نیچے والے حصے پر مسا ہونا چاہیے، ساتھ ہی حضرت علی کیا فرماتے ہیں لوگوں رأیت رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खुद अपनी आंखों के साथ देखा कि आपने अपने मौजों के ऊपर वाले हिस्से पर मसा किया है, लिहाजा मैं तो इसी पर करूंगा, नीचे वाले हिस्से पर। राय यही है, ज़हन यही कहता है, अगर अकल की तरफ जाए तो यही कहती है अकल के नीचे वाला हिस्सा ज्यादा बेहतर है मसा करने के लिए, लेकिन साथ ही कहते हैं राय तो रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने अपने ऊपर वाले हिस्से पर मसा किया, इसलिए मैं ऊपर वाले हिस्से पर ही मसा करूंगा। ये इताअत है, ये फरमाबरदारी। जो ऐसा मुत्तबे बनता है ना, ऐसी इताअत करता है, फिर फवाइद सुन लो। अल्लाह कुरान पाक में क्या फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाते हैं नबी जी इनको कह दो, इना कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो फिर मैं मोहम्मद की पैरवी करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इत्तिबा करो, मेरी सुन्नत के मुताबिक चलो, मेरे कहने के मुताबिक चलो, मेरी के आदाब को अपना लो। अल्लाह जी इसका फायदा क्या होगा, फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, जब तुम ये काम करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, इसलिए कि अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला और बड़ा ही रहम करने वाला है। ये मोहब्बत हासिल होगी किसको, जो नबी की मानेगा, नबी की पैरवी करेगा, नबी के मुताबिक चलेगा। एक और फायदा सुन लो, अल्लाह फरमाते हैं अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाते हैं अतीउल्लाह व रसूल, लोगों बात मानो अल्लाह की, बात मानो रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को इख्तियार करो, आपके तरीके को इख्तियार करो। अल्लाह की अगर ये काम किया दुनिया में लोग जीने नहीं देंगे, लोग कहेंगे ये अलग ही है, इसका सारा मामला अलग ही है, ये अल्लाह अकबर इतनी ज्यादा सख्ती करने वाला है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं लोग जो कहते हैं कहते रहने दो, लेकिन सुनो अल्लाह की बात, अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो, लअल्लकुम तुरहमून, ये काम तुम करोगे अल्लाह रहमतों की बारिश तुम पे बरसाएगा। रहमतें उस वक्त आएंगी काम के अंदर, घर बार के अंदर, औलाद के अंदर, अपने अल्लाह अकबर मालो मता के अंदर, तिजारत के अंदर, हर चीज में अल्लाह की तरफ से रहमतें उसी वक्त उतरेगी जब आप रसूलुल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह की इताअत। एक मकाम पे अल्लाह ने क्या फरमाया, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। लोगों नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो, अक़ीमुस्सलाता, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, और उसके बाद ज़कात अदा करो, रसूल की पैरवी करो, रसूल की बात मानो। जब तुम ये काम करोगे लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह तुम पर रहमतें नाज़िल फरमाएगा। ये रहमतें अल्लाह उसी वक्त उतारेगा जब रसूल की मानी जाएगी कि बस अल्लाह के नबी के मुताबिक मैंने चलना है। और एक कुरान का और मकाम अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अय्यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व मन युतिइल्लाह व रसूलहू व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, मोमिन तो ऐसा होता है जब अल्लाह रसूल की बात को सुनता है
تو سن کے کیا کہتا ہے؟ سمعنا، میں نے اللہ رسول کی بات کو سن لیا، اطعنا، اب نافرمانی نہیں ہوگی بلکہ اطاعت ہوگی، فرمانبرداری ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، جو بھی اللہ کی مانتا ہے، رسول اللہ کی مانتا ہے، دل میں خوف خدا رکھتا ہے اور گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتا ہے، پیچھے اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں، اور یہاں اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون، جو اللہ رسول کو اہمیت دینے والا ہوتا ہے یہی لوگ تو کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی انہی کے مقدر میں آئے گی۔ اور یہ قرآن کا ایک اور مقام اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، جب بھی بات کرو تو صاف سیدھی سچی بات کرو، جب تم یہ کام کرو گے اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا، اللہ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ رسول کی مانتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، وہ دنیا میں اللہ رسول کی مان کے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ کامیابی تو اسی کے مقدر میں ہے۔ ظاہری طور پر اگرچہ دنیا میں ایسا محسوس ہو کہ میں بڑا پیچھے جا رہا ہوں، لیکن اللہ فرماتے جو اللہ رسول کو اہمیت دے، اللہ رسول کی مانے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کرتا ہے۔ کتنی بڑی کامیابی؟ اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی مانتا ہے، رسول اللہ کی مانتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا، دوڑا پھرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا ذالک الفوز المبین، لوگوں یہ کامیابی بڑی کھلی کامیابی ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا بڑی بہت بڑی کامیابی ہے اگر کسی کو مل جائے، لیکن ملے گی کس کو؟ جو رسول کی مانے گا، رسول کو مقدم رکھے گا، ہر کام کے اندر، ہر معاملے کے اندر رسول کو مقدم رکھے گا۔ اور قرآن پاک کی آیت تو بہت ہی زیادہ خوش کر دینے والی آیت ہے، اس آیت کو جی کرتا ہے ہر دفعہ پڑھتا ہی چلا جاؤں اور آپ کو سناتا چلا جاؤں۔ جو رسول کی ماننے والے اللہ نے ان کو مقام کتنا دینا ہے، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اس آیت کا پہلے شان نزول سن لو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں آپ کے پاس، آ کے کہتے اللہ کے نبی جی آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بھی بڑھ کر، آپ سے پیار کرتا ہوں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر۔ نہ ماں باپ رکاوٹ ہے، نہ اولاد رکاوٹ ہے، نہ اپنی جان رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی جی آپ سے محبت انتہا کی ہے، اور میری محبت کی حالت یہ ہے جب بھی مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے میں سب کو چھوڑ کے آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کے اللہ کے نبی جی میری آنکھوں کو سکون پہنچتا ہے، آنکھوں کو قرار آتا ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے۔ لیکن اچانک آج موتی و موتک، آپ کی موت بھی یاد آ گئی اور میری موت بھی مجھے یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی جی آپ جائیں گے، آپ کا تو بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، بڑے عرفہ مقام پر
सरफराज फाइज होंगे, बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज होंगे, नबियों के भी सरदार होंगे वहां पे। और मेरे जैसा अगर चला भी गया तो अल्लाह पता नहीं किस कोने में जगह अता फरमाएगा। बस ये दुख और सदमा है जो बड़ा परेशान करता है, बड़ा दुख देता है, बड़ा उदास कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से उसको कोई जवाब ना दिया। अल्लाह ने जिब्रील को कुरान दे के भेजा, जा जा मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले को जाके अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी सुना दे, मय्युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। अल्लाह फरमाते हैं, तर्जमे पे जरा गौर करना, ये सूरत निसा की आयत है, सूरत निसा की 5वां पारा। फरमाया मय्युतिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह की मानता है, रसूलुल्लाह की मानता है, बस रसूल को अहमियत देता है, अपने हर काम के अंदर रसूलुल्लाह को मुक़द्दम रखता है, रसूलुल्लाह की सुन्नत ऊंची हो जाए, रसूलुल्लाह का अंदाज ऊंचा हो जाए, आपका तरीका इख्तियार कर लो। सब नाराज होते हैं तो हो जाए, कोई मसला नहीं है, बस रसूलुल्लाह को देख के जिंदगी गुजारता है। इसका उठना भी रसूलुल्लाह जैसा, इसका बैठना भी रसूलुल्लाह जैसा, इसका घर का माहौल भी रसूलुल्लाह जैसा, इसका बाहर रहने का अंदाज भी रसूलुल्लाह जैसा, इसका अकीदा भी रसूलुल्लाह जैसा, इसका अमल भी रसूलुल्लाह जैसा, इसका अखलाक भी रसूलुल्लाह जैसा। अल्लाह फरमाते हैं मय्युतिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह की मानता है, रसूलुल्लाह की मानता है, उलाइका मअल्लज़ीना, अल्लाह फरमाते हैं ये लोग उनके साथ होंगे, उनके साथ होंगे, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, जिन पर अल्लाह अपनी खास रहमत फरमाएगा, जिन पर अल्लाह खास इनाम फरमाएगा। नमाज की हर रकअत के अंदर सूरत फातिहा के अंदर हम अल्लाह से दुआ करते हुए कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह नेक लोगों का रास्ता अता करना जिन पर तूने अपना इनाम किया। अल्लाह फरमाते हैं, सुनो सुनो, इनाम याफ्ता लोगों का साथ मिलेगा इस दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह के मुहिब को। और वो इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं? फरमाया मिनन नबिय्यीना, अल्लाह नबियों का साथ देगा, अल्लाह सिद्दीकों का साथ देगा, अल्लाह शहीदों का साथ अता करेगा, अल्लाह अपने नेक बंदों का साथ अता फरमाएगा। वहाँ सोना उलाइका रफ़ीक़ा, अल्लाह फरमाते हैं ये बहुत ही उम्दा साथी है अगर किसी को नसीब हो जाए, लेकिन मिलेंगे उसको जो रसूल की मानता है। अल्लाह अकबर, दुनिया आखिरत की सारी कामयाबियां इसी में है। रसूल की मानो, रसूल की मानो, रसूल की इताअत, रसूल की। आप जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। बहुत सारे पीर आपने देखे, अल्लाह अकबर, जिनके हाथ चूमे जाते हैं, जिनके जूते उठाए जाते हैं, अल्लाह अकबर, जिनको पीठ नहीं करते, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। ये कल परसों ये एक बहुत बड़े अल्लाह अकबर अलामा साहब ने कहा कोई बात नहीं, अजान हो रही है, बाबियां दी अजान है, अल्लाह अकबर, इदा अदब एहतराम करना साढ़े ते लाजिम ने सूर दे सूरी। अल्लाह अकबर, ये गलतियां पीरों की, अल्लाह अकबर। और हमारी दावत क्या है? आओ जिसको अल्लाह ने सबसे निराला बनाया, अल्लाह अकबर, सबसे ऊंचा बनाया, सबसे अल्लाह अकबर एहतराम वाला बनाया, जिसकी ज़बान की खुद गवाही दी, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी बोलता है तो वही के मुताबिक बोलता है, जिसकी ज़बान से निकलता है तो हक सच ही निकलता है। सबको छोड़ के उसकी मानो, उसके मुताबिक चलो। अल्लाह कहते दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हमें अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। अल्लाह हम सबको उसी नबी की पैरवी करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।